عمومی طور پہ اس مہینے میں پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اور وفات کا کہا جاتا ہے۔ اگرچہ 100% یقینی نہیں ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں
اطاعت کی جائے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اس لیے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اس آیت میں تو اللہ نے بالکل بات واضح کر دی، روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر جو ہے سارے اعمال برباد اور باطل ہوتا ہے۔ لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال باطل نہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر وأحسن تأویلا۔ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے حکمران ہیں ان کی بھی بات مانو۔ اولی امر والے۔ ہاں بعض علماء نے یہ بنا دیا اولی الامر سے مراد جو ہے وہ محدثین اور علماء ہیں۔ اصل اولی الامر سے مراد خلفاء و حکمران ہی ہے، لیکن اس میں علماء بھی آ جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی قرآن حدیث کی بات اگر کریں تو پھر حکمرانوں کی بات بھی ایسی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر امیر معمول کا اختلاف ہو گیا، آپس میں اختلاف ہو گیا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر تمہیں یقین ہے، پھر ایسے ذالک خیر وأحسن تأویلا، بہت ہی عمدہ اور بہت ہی انجام کے لحاظ سے اچھی بات ہے، اس کا انجام بہت اچھا ہوگا۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور حکمرانوں کی فرمان مشروط اطاعت کرو۔ تو قرآن مجید بڑا بڑا ہے اطاعت کے ساتھ، اور محبت سچی جو ہے وہ بھی اطاعت کے ساتھ ہی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، اس کا یہ ایک ہی طریقہ ہے میری اتباع کرنا۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، پیارا بنا لے گا، محبت کرے گا تم سے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری کمی کوتاہیاں، تمہارے گناہ اللہ معاف فرمائے گا۔ اللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی زیادہ معاف کرنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اکثر آیات جو محمد کی دو صفتیں بیان کی، غفور الرحیم، غفور الشکور، غفور الودود۔ اس پر بھی تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے۔ غفور کے معنی انتہائی زیادہ معاف کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معاف فرماتے ہیں کہ اس
باوجود بھی اس کے دل میں کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے بارے میں نفرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات ہے، غفور بھی ہے اور اس کے بعد معاف کرنے کے رحیم بھی ہے، انتہائی زیادہ پھر اس پر رحمتیں بھی فرماتے ہیں۔ غفور ودود، اللہ انتہائی زیادہ معاف کرنے والا ہے، ودود انتہائی زیادہ دوستی کرنے والا۔ معافی کے بعد اللہ سینے کے ساتھ جیسے لگانا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دوستی کر لیتے ہیں کہ اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ اسی طرح غفور شکور، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا ہے، انتہائی زیادہ قدردان ہے۔ تیری معافی مانگنے کی اللہ قدر بڑی کرتا ہے، لیکن ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ اللہ فرمایا قل اطیعوا اللہ، کہہ دو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا، اگر یہ نہ مانے، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ میں بڑا حیرانی کے ساتھ سنتا ہوں اس آیت پر کہ بات تو ہو رہی ایمان والوں کی، پیچھے کتاب ایمان والوں پر، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ منہ موڑتے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے تو ان کو کہہ دو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی کام کافر کرے وہ تو کافر، اور مسلمان سارا کچھ وہی کرتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں بھی بھرپور طریقے سے کرتے رہیں، اطاعت نہ کریں، پھر یہ پکے مسلم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اگر یہ اطاعت سے منہ موڑتے ہیں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ہم کسی کو نہیں کہتے کہ یہ کافر ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جسے جان بوجھ کر نماز ایک چھوڑی اس نے کفر کیا۔ ہم قرآن مجید کی آیت ضرور سنا کر یہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سنا کر یہ کہتے ہیں کہ بچو کہیں اللہ کے کاغذات میں کافر نہ بنے۔ اس لیے اطاعت ضروری ہے، اور محبت کے لیے بھی اطاعت، اللہ سے محبت۔ فرمایا ایمان والوں کو الذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت ایمان والوں کو اللہ سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس لیے اور مقام پہ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ۔ یہاں پہ اور کیا کر رہا اللہ
احب الیکم زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے، فتربصوا پھر ٹھہرو، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ کے حتیٰ کہ اللہ اپنا عذاب دے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں کی ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جتنی بھی مرغوب چیزیں تھیں انسانوں کو، وہ اللہ نے نام لے لے کر الگ الگ بیان کر کے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس میں ہوں گی اس نے ایمان کی مٹھاس کو پایا۔ جس میں یہ چیزیں نہیں ہوں ان کو ایمان کی مٹھاس کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو ایمان مشکل لگتا ہے، ان کو ایمان کڑوا لگتا رہتا ہے۔ تین چیزیں ہیں تو ایمان کی مٹھاس مسعود ہوگی۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، سب سے پہلی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ یہ دو محبوب ہوں، اللہ بھی محبوب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس چیز سے؟ ہر ایک چیز سے، مما سواہما، ان دونوں کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ یہ محبوب۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ محبت کرے نہیں اللہ کے لیے۔ ایک مسلمان سے مسلمان سے محبت کرے اس لیے اللہ کے لیے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ، کہ وہ ایمان لانے کے بعد کفر میں پڑھنا اتنا ناپسند کرے جیسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اب اس کا معنی صرف یہ نہ سمجھے یعنی اسلام کے بعد وہ مرتد اور کافر ہو جائے۔ نہیں، یکرہ فی الکفر کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفریہ کام نہ کرنا، کفریہ کام کرنا اس کو اتنا ناپسند ہو جیسے جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مرتد ہونا صرف نہیں ہے، بندہ اپنے آپ دعویٰ ایمان کا کیے رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ کفریہ کام کرے، وہ یہ چیز ہے۔ یہ تین چیزیں فرمایا جس میں ہم اس نے ایمان کی مٹھاس کو پایا، اس کو ایمان میٹھا ہو گیا۔ صرف خالی ہمارا دعویٰ نہیں ہے میٹھا میٹھا، اصل یہ مٹھاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مٹھاس میں نصیب فرمائے۔ اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک سے آگے رسول تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی بیتاب ہوتا ہوں اور فوراً گھر سے نکلتا ہوں آپ کی مجلس میں آ جاتا ہوں، آپ کا چہرہ انور دیکھتا ہوں، سکون مل جاتا ہے، آپ کی صحبت اختیار ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات مجھے پریشان کیے رکھتی ہے، انی ذکرت موتی و موتک، مجھے اپنی موت بھی یاد آتی ہے اور آپ کی موت بھی یاد آ جاتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی حل ہوا کہ پیغمبروں کی بھی موت اس کا ایمان اور یقین سے آباد ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ نہیں کیا کہ تو اپنی موت کو یاد کر، مجھے تو موت آنی ہے۔ انی ذکرت موتی و موتک، مجھے بھی موت یاد آتی ہے اور آپ کی موت بھی یاد آ جاتی ہے۔ اور اسی دن میں خیال آتا ہے یہاں تو بات کر آ کر آپ کا چہرہ میں دیکھ لیتا ہوں، اور وہاں جو ہے اللہ کا رفیق مان نبیین، آپ کو تو بلندیوں پر نبیوں کے ساتھ رکھا جائے گا، اور اگر وہ جیسا آدمی جنت میں گیا تو وہ تو موت مجھے کرنے میں ہوگا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ جواب کس نے دیا؟ اللہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ
ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کر رکھے من النبیین و نبی والصدیقین اور صدیقین والشہداء اور شہداء والصالحین اور ان سے نیک لوگ وحسن اولئک رفیقا فرمایا رفاقت کے لحاظ سے یہ بہت ہی اچھی ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کی راہ جن پر یا اللہ تو نے انعام کیا جن پر تو نے انعام کیا بعض ہمارے بھائی اس سے تکلیف کی بات لے لیتے ہیں کہتے ہیں اماموں کی تکلیف کرنی چاہیے وہ بھائی وہ امام جو نیک ہیں جنہوں نے دین کے لیے کام کیا ہے ان کی بھی راہ ٹھیک ہے لیکن کون سی وہ اللہ نے متعین کر دی جس پر نبی چلتے رہے جس پر صدیقین چلتے رہے جس پر شہداء چلتے ہیں اپنی جانیں قربان کر گئے اور جس پر نیک لوگ انتہائی زیادہ نیکی میں بڑھ گئے فرمایا جن لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا وہ بھی یہی لوگ راستہ اختیار کریں گے تو کامیاب یہ گناہ والے ان پر اللہ نے انعام کیا ہے لیکن بات کیا ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے تو پھر اطاعت لازمی پھر اطاعت ضروری ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کے ساتھ بڑی محبت اور شفقت رکھنے والے تھے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم تمہارے اوپر بڑے حریص ہیں ان کو یہ حرص ہے لالچ ہے کہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے سارے جنت میں چلے جائیں بالمؤمنین رؤوف رحیم رؤوف اللہ کا نام ہے لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صفت دی ہے کہ مومن پر انتہائی زیادہ مہربان رحیم انتہائی زیادہ رحم کرنے والے یہ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں اللہ کا بات میں نفس کا آثاری میں نبیوں میں بحاضر حدیث یا سبا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی محنت کرتے ہیں اتنی کوشش کرتے ہیں شاید کہ آپ اپنی جان ہی قربان کر دیں گے ان کے پیچھے کی ایمان کیوں نہیں لا رہے میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور ساتھ اعلان کرتے یا ایھا الناس اذکروا یا ایھا الناس اذکروا لوگوں اللہ کو یاد کرو لوگوں اللہ کو یاد کرو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی رات یہ اعلان کرتے لوگوں اذکروا اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو اور ساتھ فرماتے جا کے راجفہ پہلا سور جو پھونکا جائے گا سمجھ لو آ گیا تتبعہ الرادفہ اس کے پیچھے دوسرا سور پھونکے جانا وہ آنے والا ہے پھر فرمایا جان موت بما فی جان موت بما فی موت آ گئی ہے جو اس میں شکیاں ہیں وہ آ گئی آیا ابھی تک کچھ بھی نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحقق کے طور پہ فرما رہے ہیں کہ سمجھ لو وہ وقت قریب آ گیا ہے سور پھونکا جائے گا سب مر جاؤ گے سور پھونکا جائے گا سب کھڑے ہو جاؤ گے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ گے موت آ گئی اپنی شکیاں لے کر موت آ گئی وجاء سکرۃ الموت بالحق ما كنت منه تعید قرآن کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ یہ کوئی الفاظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماضی میں لفظ بولے اللہ نے مضارع میں بولے تھے مضارع میں یہ ہے کہ آ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا لوگوں سمجھ لو آ گیا رسید یہ شفت اس لیے میرے محترم بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع لفظ بول دیا قرآن میں کہ میں تطیعوا تحتوا ما
تو ودا ہے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بہت نصیحت کر رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خبردار سن لو، کیا میں نے پہنچا دیا؟ میں نے جو اللہ نے ذمہ داری لگا دی وہ تمام پیغامات پہنچا ہی دیے؟ سارے صحابہ جواب دیتے ہیں آپ نے نہ پہنچا دی اور آپ نے خیر خائی کی امت کی اور آپ نے حق ادا کیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشاہد الغائب جو تم میں سے یہاں موجود ہے یہ بات پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ اور پھر صحابہ نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا تھا، اس سارا کا سارا صحابہ نے ہمارے تک جو دین پہنچا ہے کیسے پہنچا ہے؟ ان کی محنتوں سے پہنچا ہے، ان کی کوششوں سے پہنچا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ بھی ایک گندی رت لگی ہوئی ہے کہ شاید جیسے سارے سلف صالحین ان کی بات ہم نے مانی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ سلف صالحین میں سب سے پہلے صحابہ شامل ہیں، وہ بزرگان دین ہیں۔ صحابہ کی بات ہم نے مانی ہے کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں وہ کون؟ صحابہ تھے۔ ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کو ملنے والے ہیں جن کو ہم تابعین کہتے ہیں، فرمایا وہ بہترین لوگ ہوں گے۔ ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کو ملنے والے ہیں ان کو خیر القرون کہا جاتا ہے، خیر الناس کہا جاتا ہے، لوگوں میں سے بہترین لوگ اور بہترین زمانہ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اعزاز دیا ہے کہ ان سے ملنے والے جو ہیں وہ بھی خیر بن گئے۔ اتنا اعزاز ہے کہ ان کو آگے ملنے والے وہ بھی اعزاز بن گئے۔ یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی۔ آج قسم کے لوگ ہیں صحابہ کے بارے میں انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور اسی طرح تابعین، تبع تابعین، پھر صحابہ، ائمہ کرام جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے ان کی انشاءاللہ عزت کرتے ہیں، تقریم کرتے ہیں۔ ان کی عزت و تقریم ہے ہماری آپ کے لیے عزت کا سبب ہے، اللہ کے ہاں ہماری عزت ہے۔ ہاں انہوں نے خود ہی بعد والے جو صحابہ یہاں خود ہی فرما دیا کہ اگر ہماری بات پورا کرو تو سوچو۔ اس لیے غلط بات پر رہنا یہ نہیں تھی۔ ہاں جنہوں نے کوشش کی ان سے غلطی ہو بھی گئی، اللہ بتاتے ہیں کہ دل کو پھر بھی ملے گا۔ اگر انہوں نے صحیح فیصلہ کیا قرآن حدیث کے مطابق فرمایا ڈبل اجر، اگر صحیح فیصلہ نہ ہو سکا، غلطی ہو گئی، اللہ بتاتے ہیں ان کو گناہ نہیں ملے گا، ان کو اجر پھر بھی ملے گا۔ کیونکہ یہ ساتھ بات کرنا بے حساب ہے۔ بالکل تمہیں ایک بات نہیں چل رہی تھی کہ جو بھی کام ہے اللہ اس کی اطاعت میں مطلب ہے، اگر اللہ اس کی اطاعت نہیں ہے اس میں وہ کام ہے وہ بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کوئی بندہ خالی صرف نعرے لگا کر خوش ہونے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو یہ بالکل اظہار محبت اسلام میں نہیں ہے۔ ایسا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو جلسے جلوسوں میں پھرتے ہوتے ہیں اسے پوچھے بھی آج نماز پڑھی ہے، اکثر کا جواب یہ ہوگا کہ نماز نہیں پڑھی۔ اکثر کا بات یہ کہ ہاں صبح کی پڑھی تھی،
اپنی مرضی نہیں چلے گی. میں تھوڑی سی مثال یہ دیتا ہوں. اسکول کالج کے اندر آپ کے جو پیریڈ ہیں 4، اگر آپ کہیں میں نے ایک کو پڑھایا ہے اور الٹا جو ہے وہ کہیں ہاں جی میں نے پڑھایا ہے، کوئی پڑھایا نہیں، انہیں نہیں پڑھایا، انہیں ضائع کی 3 پیریڈ، وہ کدھر گئے؟ اس لحاظ سے ایک بندہ اگر ایک نماز پڑھ کے اللہ پر احسان چڑھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس احسان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتے رہنے ہیں نہیں کریں. وہ بندہ کہیں گے اچھا نہیں کہ بھائی تم سے تو بہتر محنت ہو جاتا ہے. اللہ کو یہ منظور نہیں ہے. اطاعت جو ہے وہ ہے ایمان والوں اسلام میں داخل ہو جاؤ تو دے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں پر نہ چلو انہ لکم عدو، بے شک وہ باتیں میرے محترم بھائیوں، عید میلاد النبی کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں بیان کرنا چاہتا، مدت نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں اتنا ضرور ہر بندے نے سوچا ہے کہ اگر یہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہوتی، صحابہ کے زمانے میں ہوتی، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں ہوتی، ائمہ کرام کے زمانے میں ہوتی، جن کی لوگ تکلیف کرتے ہیں ان کے زمانے میں بھی نہیں. 6ٹی صدی میں یہ ایک شوشہ جو ہے وہ چھوڑا گیا اور وہ بدبخت بادشاہ جو ہے وہ کوئی نیک آدمی نہیں تھا جس نے یہ کام شروع کیا. اور پھر ہمارے پردے سے 12 افراد کے نام سے ہم خود پھر ہو جاتے ہیں، 12 افراد کے نام سے جو لوگ کہتے ہیں ایسا سفرین براد النبی کا نام سے دیا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کی اتنی اہمیت ہوتی تو ہجری سال میں محرم سے شروع ہوتا ہے. یہ نبی صلی اللہ نے شروع نہیں کیا. صحابہ میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو مینشن کیا تھا کہ ہجری سال ہم محرم سے شروع کریں. اگر یہ ربیع الاول کو عید منائی جاتی ہوتی تو یقیناً جو ہے ربیع الاول سے ایک سال ہجری کا آغاز ہونا. اس لیے اس وقت تو یہ تصور بھی نہیں تھا. بس اتنی بات ہے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. جو کام نہیں کیا بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں کہ یہ سبھی خوشی منا رہے ہیں اور شیطان کے سوا، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ذات جاتی صحابہ کا کافی کیسے کام کر جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ